قرآن کریم کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا تعلق ہے 28ویں پارے کی دوسری سورت سورہ حشر کے ساتھ۔ پہلی سورت مجادلہ ہے اور دوسری سورت سورہ حشر ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ حوالہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر جا کے ترجمے والے قرآن سے اس کا ترجمہ پڑھیں اور پھر تسلی کر لیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہوتی کہ فلاں کا ترجمہ پڑھو اور فلاں کا نہ پڑھو۔ آپ کے گھر میں جو بھی ترجمے والا قرآن موجود ہو، جو بھی میسر ہے، اسے ضرور پڑھیے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے۔ یہ گستاخی ہے قرآن کی کہ اس کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کے، خوشبو لگا کے اور اونچی جگہ پہ شیشے کی الماری میں رکھ دیا جائے، اور جہاں رکھا ہے وہیں پہ پڑھا ہی بس، گھر والے مر جائیں وہ وہیں پہ پڑھا رہے، اسے کوئی دیکھے ہی نہ، پڑھے ہی نہ۔ تو یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ قرآن کریم پڑھنا یہ سب سے بڑا ادب ہے، یہی قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے اللہ رب العالمین۔ تو خیر، آج کی گفتگو کے لیے جو بنیاد ہے وہ یہی حصہ ہے قرآن کریم کا۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ جو میرے رسول کے قول و عمل سے تمہیں ملے اس کو دل کی خوشی سے لے لو۔ وما آتاکم الرسول، جو میرا رسول تمہیں اپنے قول و فعل سے، قول و عمل سے دے وہ لے لو۔ فخذوہ، اس کو پکڑ لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور جس سے وہ روک دیں اس سے ہر حال میں رک جاؤ۔ یہی محبت کا سب سے بڑا انداز ہے، یہی محبت کی دلیل ہے، یہی محبت کی علامت ہے۔ اور اگر تم رسول کے قول و فعل کو نہ اپناؤ، ویسے زبانی کلامی کہتے رہو یا رسول اللہ میں صدقے جانی ہاں، بس صدقے جانی۔ مجھے یاد آیا مولانا حضرت العلام شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑی زبردست مثال دیا کرتے تھے کہ ایک جوان اپنے باپ کے سرہانے بیٹھا ہو، سر دبا رہا ہو، پاؤں دبا رہا ہو، یا ویسے ہی پاس بیٹھا ہوا ہے بوڑھے باپ کے پاس دل بہلانے کے لیے، تو باپ کہے بیٹا مجھے شدید پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ کہے نہیں ابا جی میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اٹھ کے جاؤں گا، جدائی ہو، آپ پانی کے لیے کسی اور کو کہہ دیں، پانی نہیں میں پلا سکتا۔ تو یہ باپ کا با ادب ہے، یہ مؤدب ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے رسول کے قول و فعل سے جو ملے اس کو دل کی خوشی سے قبول کرو، اور جس سے وہ روک دیں اس سے ہر حال میں رک جاؤ۔ یہی ایمان کی روح ہے، یہی ایمان کا مقصد اصلی ہے۔ کلمہ پڑھا ہے تو پھر اطاعت و اتباع تو کرنی پڑے گی، اور کیسے اسے قبول کرو کہ پھر نبی کے قول و فعل سے جو ملے اسے قبول کرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی تنگی نہ آئے کہ یار یہ کیا شریعت نے بوجھ ہی ڈال دیا ہے۔ جیسے آج کے کئی نادان کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن کون شریعت پہ عمل کرے؟ نعوذ باللہ، شریعت نے ایسے احکام دے دیے ہیں کہ جس پہ عمل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو دین فطرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات، اپنے احساسات اور اپنی ضروریات، اپنے جذبات وہ میرے رسول کے تابع کر دو، پھر تم ایمان کی معراج کو پہنچو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اتنا پیار کیا، یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کا نام لوگوں کے دلوں میں
محبت سے بھرا ہوا ہے، گونجتا ہے، زبانوں پہ آتا ہے اور ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی خواہشات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دی تھی۔ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، صحابہ کے چہروں پہ خوشیوں کے پھول کھل گئے، چہروں پہ رونقیں آ گئیں، تازگی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا غمگین دیکھا، آپ کو افسردہ دیکھا، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، صحابہ رونے لگ پڑے، پریشان ہو گئے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنبہات میں لکھا ہے، اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے، یہ عربی کی کتاب ہے المنبہات، ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ جمع تھے، جیسے آج ہم مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہی بندہ مسجد میں آتا ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، کوشش کرے نیکی کی تو پھر اللہ توفیق دے دیتے۔ تو صحابہ آپ کے گرد جمع تھے، تو صحابہ اس طرح خاموشی سے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بات کو اتنی توجہ سے سن رہے تھے کہ جیسے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہم تو اچھلتے ہیں نا، لڈیاں ڈالتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، کسی کو جناب وہ غشی پڑ رہی ہے اور کسی پہ ہو کا عالم طاری ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ سے باہر ہو گیا ہے اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں خوشیوں میں۔ ادب و احترام یہ ہوتا ہے کہ نبی کی ہر بات کو، ہر قول و فعل کو سنا جائے، سمجھا جائے اور پھر اسے اپنا لیا جائے۔ تو امام ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں آپ نے صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا حبب علی من الدنیا ثلاث، دنیا کی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ اب صحابہ اکرام بڑی توجہ سے سننے لگے کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو رب کے محبوب کو محبوب ہے، جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو آپ نے فرمایا الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ آپ بھی خوشبو استعمال کیا کریں، بالخصوص جمعے والے دن جب مسجد میں آئیں تو سنت سمجھ کے خوشبو لگائیں۔ آپ ایک سوٹ اسپیشلی اس مقصد کے لیے رکھ چھوڑیں کہ وہ میں نے پہن کے جمعہ پڑھنا ہے، صاف ستھرا سوٹ ہو، وائٹ کلر کا، جمعے والے دن سفید کپڑے پہننا سنت ہے۔ ویسے تو عام حالات میں بھی سفید کپڑے پہنے جا سکتے ہیں، مرد کے اوپر جو سب سے زیادہ رنگ جچتا ہے وہ سفید ہی ہوتا ہے، باہر کیا استطاعت کے مطابق ہے۔ جس کی بیوی بڑی نیک ہو، خدمت گزار ہو، وہ چاہے روزانہ ہی سفید کپڑے پہنے۔ تو خیر، اور پھر خوشبو بھی لگا لیں۔ آپ نے فرمایا الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا والنساء وفی روایت المرأۃ الصالحہ، فرمایا نیک عورت۔ نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ نیک عورت کیسی ہوتی ہے؟ جس کی پیشانی رب کے سجدوں سے آباد ہو اور جس کے دل کے جذبات میں حامد کی محبت ہو، جو عفت میں حامد سے وفا کرے اور عبادت میں اپنے رب سے وفا کرے۔ یہ عورت ایسی عظیم عورت ہے، یہ فرش پہ بیٹھی ہوئی اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرے، زبان سے کچھ نہ کہے، دل میں خواہش لے کے آسمان کی طرف چہرہ کر دے، اللہ اس کے دل کی نیک خواہشات کو پورا کر دے۔ نیک عورت کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام۔ یہ بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں جی عورت کا کیا ہے، یہ تو پاؤں کی جوتی ہے، پہنی پہنی، نہ پہنی تو نہ صحیح، پوری آئی آئی، نہ آئی تو نہ صحیح۔ یہ شیطان کا سکھایا ہوا سبق ہے۔ نیک عورت کا بڑا مرتبہ، بڑا مقام ہے، بڑا مقام۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تیسری چیز وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں محمد کو بہت پسند ہے، یہ تو میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، میرے دل کا سکھ اور چین ہے، نماز سے مجھے اطمینان نصیب ہوتا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ تین چیزیں جب آپ نے بیان کی تو صحابہ کہتے ہیں ہم بھی اپنے اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ہم بھی بیان کرتے ہیں. تو پہلا نمبر تو لے لیا سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی. سب سے پہلے صدیق اکبر کھڑے ہوئے. فقام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اپنے محبوب کے چہرہ پر انوار کی طرف دیکھتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حبب علی من الدنیا ثلاث. اللہ کے حبیب دنیا کی تین چیزیں میں ابو بکر کو بھی بہت پسند ہیں، اگر اجازت ہو تو میں بھی بیان کر دوں. تو سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں ابو بکر ضرور بیان کرو. سیدنا صدیق اکبر نے تین چیزیں بیان فرمائیں. کہتے النظر الی وجہک. پہلی چیز یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں اور چہرہ پر انوار آپ کا ہو. میری نظریں آپ کے چہرے پہ جمی رہیں، ٹکی رہیں، میں ساری زندگی دیکھتا رہوں. آپ کو دیکھتے دیکھتے مجھے کبھی تھکاوٹ اکتاہٹ محسوس نہ ہو. یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے. دنیا و ما فیہا، دنیا و ما فیہا کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یعنی ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دنیا کی ہر چیز سے مجھے یہ چیز زیادہ محبوب ہے کہ میں ہر وقت آپ کا چہرہ دیکھتا ہی رہوں. اور دوسری چیز وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ. اللہ کے رسول دوسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے، وہ یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو اور آپ کا حکم ہو، میں آپ کے حکم پہ اپنا مال قربان کرتا چلا جاؤں، سب کچھ لوٹا دوں، حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی میں اتار کے آپ کے حکم پہ قربان کر دوں. گھر میں سوئی تک نہ رہنے دوں، سطر ڈھکا رہے، باقی سب کچھ میں آپ کے حکم پہ قربان کر دوں. یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے. اور تیسری چیز وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ. اللہ کے رسول تیسری چیز یہ ہے کہ میری بیٹی ہو اور وہ آپ کی بیوی بن کے آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی خدمت کرتی رہے. یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے. سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے تو کہا صدقت یا ابا بکر. صحابہ اکرام کے دل میں دیکھیں ایک دوسرے کی محبت، اخلاص، محبت کتنی ہے. آج تو مولویوں کے دلوں سے حسد ختم نہیں ہوتا، اسٹیج پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات تہمتیں لگا رہے ہیں. دعا کرو اللہ مولویوں کو بھی ہدایت دے دے اور حسد بغض سے ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے. تو سیدنا عمر فاروق نے پہلے اس بات کی تصدیق کی کہ ابو بکر آپ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا، آپ نے سچ کہا. پھر کہا حبب علی من الدنیا ثلاث. اللہ کے رسول تین چیزیں میں عمر کو بھی بہت پسند ہیں، اجازت ہو تو میں بھی بیان کر دوں. آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. ابن خطاب بیان کیجئے. سیدنا عمر فاروق نے جو تین چیزیں اپنی پسند کی بیان فرمائی ذرا وہ بھی غور سے سن لیجئے. فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والثوب الخلق. تین چیزیں بیان کی کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے الامر بالمعروف، میں معروفات کو عام کروں. میرا جی چاہتا ہے میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں، نیکیوں کو عام کر دوں، اچھائی کو عام کر دوں، پیغام خیر کو عام کر دوں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہوں. اس میں میرا سب کچھ کھپ جائے، مجھے یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے. اور دوسری چیز والنہی عن المنکر. جب میں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہوتے ہوئے دیکھ لوں، نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھ لوں، منکرات میں سے کوئی چیز فحاشی دیکھ لوں، اللہ رسول کی نافرمانی دیکھوں، وہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی. میرا جی چاہتا ہے کہ میں برائی کو روکنے کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دوں، یہاں تک کہ میری جان بھی چلی جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے. مجھے یہ چیز دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے. یہ اولیاء کی نشانیاں بتا رہا ہوں کہ ولی کون سے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ سنیں اور مزے لیں
اور واہ واہ کر کے چلے جائیں، یہ اس لیے کہ یہ اولیاء کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی خوبیوں کے یہ زیورات پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا تیسری چیز وَالثَّوْبُ الْخَلْقِ، پرانا لباس ہو صاف ستھرا، دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا لباس ہو، پرانا لباس۔ میں عمر کو بہت پسند ہے، بڑے سادہ آدمی تھے، 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، لیکن سر سے ننگے، گلے سے ننگے، کچی زمین پہ لیٹ جاتے، اینٹ کا سرہانہ رکھ کے، دوپہر کے وقت بغیر کسی باڈی گارڈ کے، بغیر کسی سیکورٹی گارڈ کے گشت کرتے، خاک پسند تھے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، علماء کرام زور دیتے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بت شکنی بہت ضروری ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، بت شکنی بھی بہت ضروری ہے، لیکن بت شکنی سے پہلے خود شکنی ضروری ہے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، کوئی ایسے جراثیم تمہارے اندر نہ آ جائیں جو کہ تم فخر و غرور میں مبتلا ہو جاؤ، اپنے آپ کو سمجھنے لگو کہ میں بھی بڑی چیز ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے۔ فخر و غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے، عاجزی انسان کو کمال عروج تک پہنچا دیتی ہے، اور فخر و غرور یہ عروج کو آنن فانن زوال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو فخر و غرور سے محفوظ فرمائے۔ یہ تکبر، یہ فخر، یہ غرور، یہ اللہ ہی کو جچتا ہے، اللہ ہی کی شان ہے۔ تو خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 چیزیں بیان کی۔ سیدنا عثمان کھڑے ہو کہنے لگے صدقت یا عمر، آپ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ اپنے محبوب کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا حبب الی من الدنیا ثلاث۔ آج کے درس کا مضمون آپ یاد رکھیے گا، آج کے درس کا موضوع کیا ہے؟ 3 چوائس، 3 چوائس، یاد رہ جائے گا یہ موضوع۔ 3 چیزیں حضرت عثمان نے بیان کی۔ فرمایا اطعام الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ اللہ کے رسول 3 چیزیں میں عثمان کو بہت پسند ہیں۔ اطعام الجیعان، میرا جی چاہتا ہے کہ بڑا وسیع کھلا دسترخوان بچھا ہوا ہو اور بھوکے نادار لوگ آتے جائیں، جس کو ضرورت ہو، جتنی طلب ہو وہ کھا کھا کے جاتے جائیں، دسترخوان 24 گھنٹے چلتا رہے، لوگ آ کے سیراب ہو کے، سیر ہو کے کھاتے جائیں، پیتے جائیں۔ یہ چیز مجھے بہت پسند ہے کہ میں اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں۔ آج ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ رات کے وقت کوئی مہمان آ جائے، بندہ ڈرتا رہتا ہے، کیا بیوی سے کیا کہوں، پتہ نہیں اٹھ کے پکائے گی بھی کہ نہیں پکائے گی، کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے، بازار سے بھی پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جس کے چولہے کا پکا ہوا کھانا اس کے فیملی ممبروں کے سوا کوئی اور بھی کھاتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ کسی کو کھلاتے ہوں، وہ بڑا خوش نصیب گھرانہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہی وَقِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، جب میں کسی کے جسم پہ پھٹا پرانا لباس دیکھتا ہوں مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا، جب میں کسی کے پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا دیکھتا ہوں میرا دل اندر سے ہل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ عثمان کے پاس نئے نئے سوٹ بے شمار پڑے ہوئے ہوں، میں غریب نادار لوگوں کو نئے کپڑے سلوا کے پہناتا جاؤں، نئے نئے جوتے انہیں پہناتا جاؤں۔ یہ چیز مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی دسترخوان چلتا رہے اور کپڑے میں دیتا رہوں لوگوں کو، نئے سوٹ پہناتا رہوں، جوتے پہناتا رہوں۔ اور تیسری چیز وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، میں ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مصروف رہوں۔
عثمان کی اس خواہش کو پھر اللہ نے کیسے پورا کیا، عثمان کی اس خواہش کا کیسا احترام ہوا، اللہ کے نزدیک یہ کیسے قبول ہوئی کہ عثمان آخری سانس بھی لیتے ہیں تو قرآن کے دامن میں لیتے ہیں۔ قرآن نے عثمان کو سینے سے لگا لیا اور عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا کر یاری پکی کر لی۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات بتلا دی، یہ سبق دے دیا کہ جو قرآن سے وفا کرتا ہے، قرآن ایسی وفادار کتاب ہے کہ پھر اس کا زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتا، یہ قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ یہ قبر کا ساتھی ہے، سفر کا ساتھی ہے، حشر کا ساتھی ہے، حشر کا ساتھی ہے، جنت کا ساتھی ہے، اور جس نے ہمیشہ ساتھ دینا ہے آج اس سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار ایک درخواست کرنی ہے آپ سے کہ روزانہ چاہے آپ 3-4 آیات ہی پڑھ لیا کریں، روزانہ معمول بنائیں قرآن پڑھنے کا۔ گھر میں اس کو رکھنے کا، صرف رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، پڑھنے کا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد درس دیا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتلاؤں، کیا تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس چیز کو پسند کرتا ہو کہ وہ صبح کی نماز پڑھ کے مدینہ کی ازخر منڈی میں جائے؟ وہ ازخر منڈی ایک پٹھوں کی پٹھا منڈی ہوتی ہے نا، جہاں سے جانوروں کے لیے چارہ ملتا ہے، جانور بھی وہاں بکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ازخر منڈی میں جائے اور وہ مفت میں، اسے پیسہ بھی کوئی نہ خرچ کرنا پڑے، وہ 2 سرخ رنگ کی جوان اونٹنیاں مفت میں لے کے گھر آ جائے۔ عرب لوگ جو تھے نا، عربی، انہیں سرخ رنگ کی جوان اونٹنی بہت پسند تھی۔ جیسے آج کے دور میں بہترین گاڑی کسی کو پسند ہو، تو اس دور میں سرخ رنگ کی جوان اونٹنی صحابہ کو اور اہل عرب کو ایسے ہی محبوب تھی۔ تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، بھلا کون شخص ہے جو اس چیز کو پسند نہ کرتا ہو؟ ہم سب کے سب اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم منڈی میں جائیں اور پھر اونٹنیاں مل جائیں، اور وہ بھی مفت، اور وہ بھی سرخ رنگ کی اور جوان۔ آپ نے فرمایا پھر اس سے بھی بہتر چیز نہ بتلاؤں؟ صحابہ کی توجہ اور بڑھ گئی، ہاں ہاں اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیے جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا جو قرآن کریم کی ایک آیت صبح اٹھ کے پڑھ لے، اسے سرخ رنگ کی 2 اونٹنیوں سے زیادہ نفع ہوگا، زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنی نفع بخش آپ کو تجارت بتلا دی، دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں اور آخرت میں بھی۔ اب سارے ذرا وعدہ کریں، اللہ توفیق دے تو روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو گے، عادی بنو یار، کوشش کرو۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جیسے یہ مولویوں نے بنا دی ہے کہ جی کوئی کہتا ہے جی بس علم لگا لو تو آپ جنتی بن گئے ہو، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا جی بس فنڈ لاؤ، گلیاں سجاؤ، لائٹیں لگاؤ، پہاڑیاں بناؤ، غیر محرم لڑکیاں غیر محرم لڑکے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے رقص کرواؤ اور پھر حلوہ پکاؤ، حلوہ کھاؤ اور گھر کو جاؤ، بس جنت تمہارے اوپر واجب ہے، ٹکٹ جنت میں جیب میں ڈل گئے بس۔ استغفر، کیا یار صحابہ کرام کو اتنی محبت نہیں تھی کہ صحابہ 10-10 ریال کی 10-10 روپے کی پھولیاں لاتے، جھنڈیاں لاتے، گلیاں سجا لیتے؟ نہیں کر سکتے تھے وہ؟ جو اپنی جان تک قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل تھا۔ یار ناراض نہ ہونا، لڑائی کی بات نہیں ہے، اصلاح کے لیے کہتا ہوں۔ آج کہتے ہو اور تمہیں کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ کس کس کا دل دکھے گا، اس زد میں کون کون آئیں گے؟ کہتے ہیں جی سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، نعوذ باللہ، جو نہیں مناتے وہ ابلیس ہیں۔ تو صحابہ میں سے تو کسی نے بھی ایسے نہیں منایا، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ائمہ دین میں سے، محدثین میں سے، سلف صالحین میں سے، اولیاء کرام میں سے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا۔ تو یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ تمہارے نزدیک اب ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید بھی کرتے ہو اور ایک طرف انہیں نعوذ باللہ ابلیس بھی کہتے ہو کہ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تمہاری خباثت، یہ غلیظ جملے یہ کہاں تک پہنچتے ہوں؟ اور اگر قیامت کے دن اللہ نے یہ کہہ دیا کہ چلو دفع ہو جاؤ، ایک سائڈ پہ الگ ہو جاؤ، جو
قیامت تک میرے نبی کی یوم وفات پہ جشن مناتے رہے ہو، لڈیاں ڈالتے رہے ہو، بھنگڑے ڈالتے رہے ہو، اللہ فرشتوں سے کہیں کہ انہیں پکڑو، ان کی ٹانگیں اوپر کر کے اور ان کے سر نیچے کر کے ان کو جوتے مارو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو، پھر کیا بنے گا؟ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے مولوی کی جیب بھرتی ہے، اس لیے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو خیر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 چیزیں اپنی پسند کی بیان کی۔ حضرت علی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کے چچا زاد بھائی، خلیفہ راشد، حسنین کے بابا حضرت علی، فاطمہ کے شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے۔ عرض کیا صدقت یا عثمان، عثمان آپ نے جو کہا سچ کہا۔ پھر اپنے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا حبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ کے حبیب 3 چیزیں دنیا کی میں علی کو بھی بہت پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں علی بھائی بیان کرو۔ حضرت علی نے بیان کی 3 چیزیں، سنو ذرا کون سی چیزیں ہوں گی؟ آپ کا دل بھی تڑپ رہا ہوگا کہ علی کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ علی کا نام لے کے نعرے لگا لینے، چرس پی کے ان کا نام لینا، یہ تو علی کی توہین ہے۔ علی کے قول و کردار کو اپناؤ۔ دیکھو حضرت علی کو کون سی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ حضرت علی کی 3 پسندیدہ چیزیں، فرمایا الخدمۃ للضیف والضرب بالسیف والصوم فی السیف، کا 3 چیزیں میں بھی علی کو بھی بہت پسند ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ علی کے دروازے پہ، علی کے گھر میں مہمان آتے ہی رہیں، یہ تمیز کیے بغیر کہ وہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، کوئی بھی آئے میرا جی چاہتا ہے کہ میں جی بھر کے اس کی خدمت کروں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب کوئی مہمان میرے گھر میں آئے تو میرے چہرے پہ خوشیوں کے چار چڑھ جاتے ہیں، مجھے پھول کھل جاتے ہیں خوشیوں کے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر میرے پاس کچھ نہ ہو تو میں قرض اٹھا کے مہمانوں کی مہمان نوازی کروں۔ اور کہتے ہیں مہمان راضی تو رحمان راضی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں مہمان آ جائے تو میرے گھر میں جو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے پڑا ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دوں۔ اور دوسری چیز والضرب بالسیف، دشمنان اسلام کے خلاف میدان کارزار میں اتروں اور پھر اللہ کے دشمنوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں۔ میں پھر پورے زور سے، پوری قوتوں سے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تلوار کا استعمال کروں۔ یہ بات یاد رکھو، سارے کے سارے صحابہ جہاد بالسیف بھی کرتے تھے اور جہاد بالنفس بھی کرتے تھے۔ جہاد بالنفس یہ ہے کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا، یہ جہاد بالنفس ہے۔ آپ بھی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے جہاد بالنفس کرنے کی۔ اور یہ بات یاد رکھو، جہاد بالسیف کر ہی وہ سکتا ہے جو جہاد بالنفس کرنے کا عادی ہو۔ جس نے کبھی جہاد بالنفس نہ کیا ہو، اس کو جہاد بالسیف کا نام لیتے ہوئے شرم کرنی چاہیے۔ وہ جہاد بالسیف کر ہی نہیں سکتا جو جہاد بالنفس کا عادی نہ ہو۔ اللہ ہمیں جہاد بالنفس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو تیسری چیز حضرت علی کہتے ہیں والصوم فی الصیف، سخت گرمی کا موسم ہو، گرمیوں کے دن آپ کو پتہ ہے نا بڑے ہوتے ہیں اور گرمی بھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں گرمی کے روزے ہوں اور علی روزے سے ہو، اور اگر فرض روزے گرمیوں میں نہ آئیں تو علی نفلی روزے رکھے۔ حضرت علی اکثر روزے سے رہا کرتے تھے، اکثر۔ تو یہ چیز مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ یہ مذاکرہ ابھی جاری تھا تو جناب جبریل آ گئے۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ حضرت جبریل آئے، فلما سمع مقالتہ، یہ مکالمہ ابھی جاری تھا، یہ محفل ابھی آباد تھی۔ حضرت جبریل آ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول
اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کے گرد میرے نبی کے شاگرد جمع ہیں اور وہ بہت زبردست پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، وہ 3 چوائس بیان کر رہے ہیں۔ جبریل تو بھی جا کے 3 اپنی پسند کی چیزیں بیان کر کے آ اور 3 چیزیں میں رب کی پسند کی بیان کر کے آ۔ اب صحابہ اکرام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس انتظار میں ہیں کہ جبریل کی 3 پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں اور اللہ کی 3 پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں۔ حضرت جبریل نے بیان کیا، اللہ کے رسول اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا، کیونکہ میں تو فرشتہ ہوں، جو دنیا والوں کی ضروریات ہیں وہ میری ہیں ہی نہیں، اگر میں انسانوں میں سے ہوتا، میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو میری 3 پسندیدہ چیزیں یہ ہیں: ارشاد الضالین، کہ میں گم کردہ راہ لوگوں کو سیدھی راہ پہ ڈالتا۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو دنیا کے رستے ہیں کہ میں کسی چوک رستے میں کھڑا ہو جاتا، کوئی بھولا بھٹکا آتا، رستے سے بھولے ہوئے لوگ مجھے ملتے، وہ رستہ پوچھتے، میں بڑی خوشی سے ان کو رستہ بتلاتا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ عادت ہے، بالخصوص لاہوریوں میں ہے، یہ ناراض نہ ہوئیے گا کیونکہ میں نے زیادہ تر لاہور میں یہ محسوس کیا ہے، لاہور میں رہتا ہوں میں بھی، تو یہ محسوس کیا میں نے کہ اگر کوئی بھولا ہوا آ جائے نا، اس نے جانا ہو کریم بلاک کی طرف، اس طرف جانا ہو، تو وہ ادھر شاید پور کی طرف جا رہا ہو تو وہ بیچارہ بھولا وہ کہے جی کریم بلاک کو یہی رستہ جاتا ہے، وہ کہیں گے ہاں 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 یہی جاتا ہے، سیدھا سیدھا سیدھے چلے جاؤ، سیدھے چلے جاؤ۔ اور پھر جب وہ تھوڑا دور جاتا ہے پھر بنگلے میں جاتے ہیں، ہاں 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 میں نے بڑا کام کیا، تو نے تو اپنا بیڑا گرک کر لیا ہے، تو نے تو اپنا نامہ اعمال بھاری کر لیا ہے۔ سیدھا رستہ بتلا، اگر توفیق نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے تو سیدھی بات کہہ کہ میرے بھائی مجھے نہیں پتا، میں آپ کو کہیں غلط نہ بتا دوں، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ اور ارشاد الضالین کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں سنت سے ہٹ کر بدعات کا ارتکاب کرنے والوں کو، بدعات پہ چلنے والوں کو، گمراہی کے رستوں پہ چلنے والوں کو سیدھے راہ پہ سنت کا، کتاب و سنت کا رستہ دکھاؤں، صراط مستقیم پہ چلاؤں، یعنی میں دعوت و تبلیغ کرتا رہوں، لوگوں کو جنت کا رستہ دکھاتا رہوں۔ اور دوسری چیز، جو کثیر العیال ہو، قلیل المال ہو، یعنی جس کے بچے زیادہ ہو اور آمدن کم ہو، میں مخفی تعاون اس کے ساتھ کروں، وہ رات سوئے ہوئے ہوں، میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈالاؤں، میں توڑے بھر کے ان کے دروازے پہ راشن کے رکھاؤں، ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کون رکھ گیا ہے۔ کوئی خوددار آدمی، سفید پوش آدمی کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ اس کی سفید پوشی برقرار رہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے وَالْحُبُّ لِلْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، وَالْحُبُّ لِلْغُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، ان غریبوں سے دوستی کرنے کو جی چاہتا ہے جن کی جیب تو خالی ہو لیکن ضمیر زندہ ہو، باضمیر غریب، ایسے لوگوں سے میری دوستی ہو، میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں، ان سے میرا پیار ہو۔ اور 3 اللہ کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا بذل الاستطاعہ، جب کوئی جوان اپنی جوانی کی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے صرف کرے، جوانی میں نیکی کے کام کرے، جوانی کی عبادت، جوانی کی سخاوت، جوانی کا جہاد، جوانی میں حق بات پہ ڈٹ جانا، وہ کسی کی پرواہ نہ کرے۔ اب یہاں پہ لوگ ایک چکر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، جی حقوق العباد، حقوق العباد یہ بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، حقوق العباد بہت ضروری ہیں، لیکن حقوق اللہ کو مجروح کر کے حقوق العباد کو برقرار رکھنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی حقوق العباد میں سے سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے نا، تو ماں باپ کہیں کہ بیٹا نماز نہ پڑھ، داڑھی نہ رکھ، ابھی تیری شادی بھی نہیں ہوئی تو ابھی سے بابا بن گیا ہے، ماں باپ کہیں اور کیا شلوار اوپر کر لیتا ہے، تو مچھلی پکڑنے جا رہا ہے، ایسے کی باتیں کتاب و سنت کے خلاف کہیں تو پھر ماں باپ کی بات بھی نہیں مانی جا سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں،
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے، خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جو حقوق العباد ہیں، اگر وہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس میں نہیں آتی، تو پھر حقوق العباد ضروری ہیں، ان کی قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی جوان اپنی جوانی کی صلاحیتیں اللہ کے لیے صرف کرتا ہے، ایسا جوان اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور تیسری چیز والصبر عند الفاقہ، جب کوئی مشکلات میں، تنگی ترشی میں، وہ مالی پریشانی ہو، وہ صحت کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، یا وہ اولاد کی کوئی پریشانی آ جائے، اولاد ہے نافرمان ہو گئی ہے، اولاد ہے ہی نہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، دنیا میں اسے کوئی بھی تکلیف آ جائے وہ اس پہ صبر کرے، تو ایسا صابر بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور تیسری چیز والبکاء عند الندامہ، جب کوئی گناہ گار اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، تو ایسا گناہ گار جو اپنے گناہوں کے احساس میں، اپنے رب کی محبت کے ذوق میں، اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں جنت حاصل کرنے کے لیے رو پڑے، تو یہ رونے والا انسان بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، یہ 21 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اللہ ہمیں یہ زیورات پہننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن سکیں اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھئی 24 اکتوبر بروز اتوار یعنی اگلے اتوار کو میرے گھر نشتر کالونی خواتین کی تربیت و اصلاح کے لیے ایک کئی 4-5 مبلغات ہیں، دروس کا اہتمام کیا گیا ہے، صبح 10 بجے سے لے کے انشاءاللہ یہ 1-1:30 بجے تک جاری رہے گا، اور وہاں انشاءاللہ کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ یہاں سے جانا اگرچہ مشکل ہے، دور ہے، لیکن چلو ثواب تو مل جائے گا مجھے اعلان کرنے کا، اور اگر کوئی جا سکے تو وہ وہاں تشریف لائیں، اپنی بہن بیٹیوں کو لے کے آ جائیں، جو بھائی آئیں گے ان کو بھی نیچے بٹھایا جائے گا، کھانا وانا ان کو بھی کھلایا جائے گا۔ تو خواتین کے لیے یہ پروگرام ہے، دعا کریں اللہ ہمیں ایسے پروگرام کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔